اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ ایک شخص جو دھوپ میں چھاؤں جیسا ہے۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کے یوم ولادت کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ ہم ہر سال یہ دن ان کی یاد میں مناتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آج قوم ان کا یوم پیدائش منا رہی ہے، یوم ولادت منا رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے شاعر یا فلاسفر تھے، اس لیے بھی نہیں کہ ان کی شاعری فنی محاسن کے اعتبار سے بے مثال ہے، محض اس لیے بھی نہیں کہ انہیں سر کا خطاب دیا گیا۔ انہیں یاد کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ان کا دل درد سے آشنا اور دماغ مسلمان قوم کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے ہم وقت مصروف رہی۔ کل اسلام کی بقا کا ترجمان، شاعری کا عنوان شاہین، نظم کا موضوع مسلم نوجوان اور سوچ کا محور قومی احتیاط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک مظلوم قوم کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچایا ہی نہیں، بلکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھ کر گویا مردہ تنوں میں نئی روح پھونک دی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم مر کر بھی ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ان کی شاعری اور نثر کی ایک ایک سطر خون جگر سے لکھی ہوئی ہے۔ ان کے افکار میں رفعت اسلام کے جلوے تڑپتے ہیں۔ ان کی شاعری بے لگام جذبوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہم وقت، لگن اور حصول منزل کے پیغام سے لبریز ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب خرگوش سے بیدار کر کے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے اپنی شاعری کا انتخاب کیا، اپنی شاعری کو اپنایا، اپنی شاعری کو ہتھیار بنایا۔ ان کے اشعار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے بے شمار اشعار اپنے لکھے، بہت سی ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان اشعار سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم اچھا بنیں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم ان کے اشعار کو نہ پڑھیں، لیکن بہت مدد ملتی ہے ان اشعار سے۔ انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی، دینی ہر طرح کے اشعار اپنے لکھے ہیں، اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ ہم محفوظ کر کے گئے ہیں، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔